We live in a world that is continually progressing and developing. But for some, development seems unattainable. This place beside the railway tracks is home to some families who live under situations that we may have not experienced before. मेरे कने 4 बच्चे, मतलब 8 बेटियां हैं, 2 बेवायां हैं, एक के शौहर माजूर है। स्कूलों को, फीसों को, उसको बड़ी बच्ची को तकलीफ है, मुश्किल है। कब से यहाँ पे? बहुत हमारे अम्मी अब्बा का है, हम लोगों का कुछ नहीं है। अल्लाह माँ बाप को सलामत रखे, तो रखे, सर झुकाने मेहनत कर लेते, इधर आ जाते। Their entire home is just one room with a kitchen in one corner and a ceiling so low that our crew had to bend down while walking from one house to another. Our equipment took up most of the space as we interviewed them. Their source of income comes from making rubber feet used for chairs and tables. टेबलों के आते से। दिन में कितना करते आप? ये 1000 होता, कभी 1200। तो दिन का कितना मिलता आपको? हम लोगों के 120। दिन का 120। अब आप सर के कोई दिए मदद करे तो वो ले लेते हैं ऐसा। सारा दिन में 1000 पीस, 1500 पीस करते हैं। 120 रुपये शेयर करते जी हाँ। These are heartfelt stories of just 2 families. Countless others live under harsh conditions in slums beside railway tracks and have no idea of comfort due to lack of resources, food and expenses. It's not easy for us to understand or experience their pain. Yet, hope remains through some people who have a heart of gold and infinite compassion. जी ये मेरी बेटी नहीं है, ये है मेरे। मैं सिकंदराबाद में एक जगह काम करती थी, उनको 7 लड़कियां थे, फिर एक 8वीं लड़की हुई। लड़कियों के वालिद 8वीं लड़की हुई बोल के बच्ची नहीं चाहिए, किसको भी दे दो बोल के रोज़ लड़ाई कुछ ना कुछ होता रहता था। अनाथ उसमें इसमें दे देंगे बोल के बोल रहे थे, तो मैं उनसे तगाजा करी कि मेरे को दे दो। अब ये बच्ची भी पल रही, ये भी पल जाती बोल के ले ली। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ह्यूमैनिटी एवेन्यू बाकायदा 2019 में हम इसका आगाज़ किए हैं। बचपन से ही एक शौक़ रहा। जिस फैमिली में हम पैदा हुए, ये एक सूफ़ी फैमिली है। सूफ़ी फैमिली के अंदर किसी भी कौम, किसी भी मज़हब का कोई वो नहीं रहता। सबसे बड़ी खिदमत जो होती है, इंसानियत की खिदमत होती है। हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें बहुत से, अक्सर ज़्यादातर जो शदीद ज़रूरतमंद है उन्हीं को देना की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक मुख्तसर मालिया है, तो कई बेवा औरतों को आज भी 5000 रुपये मंथली ह्यूमैनिटी एवेन्यू देती है। पहला एक मशीन लिए, बहुत छोटा सा मशीन जिसके अंदर रोटी बनाई जाती है। उस मशीन से तो 1 घंटे में 300 रोटी निकलते हैं। आजू बाजू लोगों को मालूम हुआ तो बाजू के महल्ले से भी लोग आने लगे और उन तक भी करे, तो वो रोटी का सिलसिला 2000 हो गया। फिर मैं बोला नहीं, ये काम बढ़ा देना चाहिए। 1 घंटे में 800 रोटी निकलने वाला एक मशीन लिए, फिर उसके 3 महीने के बाद और एक मशीन लिए। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या करें, फिर वो बच्चियाँ जो बनाने वाली थी उनको भी रोज़गार मिल गया कि बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ आते, वो अपना काम करते चले जाते। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 13000 रोटी बना के ले जाके स्लम एरिया में डोर टू डोर बांटने लगे। इतनी ज़रूरत है, उनका रिक्वायरमेंट है। बोलते थे कि भाई इंशाल्लाह रोज़ रोटी आएंगी, आप जितनी ज़रूरत है बस उतनी ही ले लिया करें। बहुत से वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ गए उस इलाक़ों में जो स्लम एरिया में हम जाके करते थे। तो वो लोग अपने फ्री खिदमत देने लगे, बगैर किसी कोई सैलरी के लोग आके सुबह से ठहर के बांटने लगे। फिर एक मशीन लिए जो 1 घंटे में 20,000 रोटी निकालती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 रोटी निकाल के बांटने। साथ ही साथ साल में 1 मरतबा ब्लड कैंप करते हैं, जिसके अंदर लोगों से खून लेते हैं और 3 ब्लड बैंक्स को बुलाते हैं। मुल्क में कोविड-19 का जो मामला हुआ तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का हम इंतज़ाम करें और घर ले जाके लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, खुद हम ऑक्सीमीटर लोगों को ला के दिए, दवाएँ दिए। आदमी अगर इंतकाल कर जाता है, मर जाता है, तो फिर उसकी तदफीन के लिए किसी भी कौम, किसी भी मज़हब का हो, बोले कि भाई गाड़ी होना, तो चाहे उनका जनाजा हो, उनकी अर्थी हो, वो गाड़ी उनके घर तक जाती है। फिर वो गाड़ी उनको ले जाकर जहाँ पर भी उनको छोड़ना है, कब्रस्तान में हो, मसान गट्टी में हो, उनको वहाँ तक ले जाते। फिर उनकी फैमिलीज़ को ला के छोड़ के गाड़ी वापस आ जाती है। फ्री सर्विस है वो। ये जो फ्लड आया
تو آپ دیکھیں کہ بارش کی وجہ سے جب پانی آ گیا تو اس کے اندر بھی جا کے کئی نوجوان صبح نکل جاتے اور جو ضرورت ہے آج پہلے لے آ کے پکا پکایا کھانا دیتے اور ان کو راشن دیتے, کپڑے دیتے, برتن دیتے, چولہا دیتے اور ان سے پوچھتے کہ بھئی کیا چیز کی ضرورت ہے, اور لوگ بولتے یہ ہے. تو دوسرے دن الحمدللہ وہ ساری چیزوں کے ساتھ ہم وہ پانی کے روزمرہ جو آٹو والے حضرات تھے تو ہم کئی آٹو ڈرائیورز کے جن کے پاس بھی آٹو کا لائسنس ہے ان کو ہم راشن دیے. تو پھر منتھلی راشن کا بھی ہم اسٹارٹ لے لیے ہیں الحمدللہ. 150 فیملیز کو تو ہم راشن دے رہے ہیں. لوگوں کے لیے کپڑے وغیرہ فراہم کرتے ہیں, چھوٹے بچوں کے, لیڈیز کے لیے, اور چادریں, بلینکٹس. تو وہ سارا کچھ ان کے لیے گدے, تکیے, بلینکٹس بھی الحمدللہ ہیومینٹی ایونیو یہ کام کری ہے. اور ہیومینٹی ایونیو کا آگے کا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک تعمیر کریں گے, کنسٹرکشن کریں گے, اور اس کے اندر اولڈ ایج ہوم جو اس کے اندر کوئی چارجز نہیں رہیں گے اور ان کو گھر کا ماحول دیں گے. ان کو سے بھی میں رابطہ کیا تو وہ لوگ بھی فری سروس دینے کے لیے تیار ہیں. یہ سیون مشینس بھی ڈال دیے ہیں. تو ان لوگوں کو ٹیلرنگ سکھا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ سیکھ کے اگر جب سیکھ لیں گے, پرفیکشن ہو جائیں گا, تو ہم ان کو مشین بھی گفٹ کریں گے. تو ان کے لیے ایک مستقل آمدنی, ان کی غیرت, ان کی حمیت, ان کی خودداری کو بھی ٹھیس نہ پہنچے اور وہ خود بھی یہ احساس کرے کہ بھئی میں کما رہی ہوں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کا ہر فرد, ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, اس پر قائم ہو جائے اور وہ اب ترقی کریں. فرد کی ترقی ملک کی ترقی ہوگی, کیونکہ ہم ایک ہندوستانی ہیں, ہندوستان میں رہتے ہیں. دیکھیں گے کہ اس کا رنگ نہیں دیکھیں گے, اس کی زبان نہیں دیکھیں گے, اس کا علاقہ نہیں دیکھیں گے, اس کا مذہب نہیں دیکھیں گے, چاہے وہ کوئی بھی فرد ہو, ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. On every first of the month, these people gather here to collect their monthly ration. A very small aid to ease their lifestyle and the harsh realities they live in. But a person, a group can do only so much. ٹائم پہ پیشنٹوں کے قریب کوئی بھی آ رہے نہیں تھے, فیملی نہیں آ رہی تھی ان کے قریب میں. ہم لوگ خود جا کے ماسک وغیرہ لگا کے ان کو آکسیجن سلنڈر سیٹ کرے, پورا ماسک لگائے, ویلو دیکھے. تقسیم کے ٹائم ڈولے کو بھی ہاتھ لگانے کرا رہے تھے لوگ. میں ڈرائیورنگ کرتا ہوں, ہیومینٹی ایونیو میں 1 تاریخ کو آ کے یا خدمت دیتا ہوں. گھر گھر جا کے جن کو آنے کی سہولت نہیں ہے, کرائے کے پیسے نہیں ہیں, جو کافی دور بھی ہے, ان لوگوں نے جا کے جو سو راشن ادا کرتا ہوں. کئی لوگ ایسا بھی ہے کہ جھوٹ بھی بولتے کہ ہم ایسا ہے ویسا ہے نہ, مگر ایسا دیکھتے نہیں ہیں. پورا ویریفیکیشن کر کے ان کے گھر تک پہنچاتے. انتظامیہ دیکھیے فجر سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے, فجر سے ہم آگے بڑھتے, غریب لوگوں کو بانٹتے رہتے ہم لوگ. ابھی اور 4-5 ہزار آدمی کو دیے ابھی تک. اگر آپ لوگ کرنا چاہ رہے تو کچھ کر سکتے ہیں. کہ یہ ہے ہمارا بولنے کا. پیسے والے کا قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ محبوب ترین شے تم اللہ کی راہ میں نہ دے دو. تو وہ کیا محبوب ترین شے ہے کہ ایک غریب کے لیے تو پیسہ بہت زیادہ محبوب ہے, لیکن ایک جو ارب پتی آدمی ہے, کروڑ پتی آدمی ہے, وہ 1,00,000-2 لاکھ روپے تو کسی کو ڈونیٹ کر سکتا ہے, لیکن 2 گھنٹے اپنی زندگی کے دینا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ ان کے لیے وقت بڑا محبوب رہتا ہے. 24 آورس ہمارے پاس کھلا ہوا ہے, جب چاہے جو چاہے آ سکتے ہیں. کام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے بانٹ سکتے ہیں. یہ عوامی کام عوام کے تعاون سے ہی ہوتا ہے. تو جب تک کہ پبلک اس کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیں گی, یہ کام دیر پا نہیں چل سکیں گا. ایک آدمی کا کام نہیں ہے یہ. اب یہ آگے کا کام کرنے کے لیے لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا خیر کا کام ہوگا کہ ہیومینٹی ایونیو انسانیت کا راستہ ہے. آپ کو ہم کو اس سلسلے میں آگے بڑھنا ہے. میں کوئی اپیل نہیں کرتا آپ سے کہ بھئی آپ ہیومینٹی ایونیو کا تعاون کریں, آپ اس میں مالیہ جمع کریں, یہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے, اس میں پیسے دے, ہمارے پاس بڑی ٹرانسپیرنسی ہے, ہم جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا. اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اس میں حصہ داری لے سکتے ہیں. دل نہ چاہا تو کم از کم دیکھیے گا, محسوس کریے گا. اور ایسے بہت سے ٹرسٹ ہے, ایسے بہت سے سوسائٹی ہے, بہت سے ادارے ہیں, بہت سی خانقاہیں ہیں جہاں پر یہ کام ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے پاس جائیے گا جہاں آپ کا دل چاہتا ہے, لیکن خیر کے کام میں حصہ ضرور لیجیے گا. کہ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو آپ اس میں سے وہ معاشرے کا ہمارا وہ حصہ جو کمزور ترین زندگی گزار رہا ہے, بے بسی اور کسمہ کرسی کی حالت میں ہے, ان کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.